ڈیلی ہمارے یہاں پہ آج کل ویسے سیزن ہے، جی ونٹر سیزن ہے، تو شادیوں کا سیزن ہے. کووڈ 19 کی وجہ سے نہ کوئی لوگ جلدی میں ہیں کہ بھی ہم کچھ شادیاں وادیاں کر لیں. تو مطلب روٹین ہوتی ہے کہ شادیوں پہ چلا گیا اور فوتکیوں پہ چلا گیا، کوئی اگر فوتکی ہو جاتی ہے تو کوئی خانی آ گئی. تو ادروائز ان چیزوں کے علاوہ بھی تو پھر جو ٹائم بچتا ہے نا تو میں ان میں پھر اپنی فیملی کو ٹائم دیتا ہوں. شام کو آ جاتا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ، تو اور یہ اپنے فرینڈس کو بلا لیا تو شام کو اپنے گھر پہ اپنے ڈیرے پہ بیٹھ کے گپ شپ لگا لی، کھانا شانا کھا لیا. تو اگر میں ٹریول کے حوالے سے بات کروں تو آپ کو ٹریول کرنا پسند ہے؟ ہاں جی الحمدللہ. میں اچھا ٹریولر تو نہیں ہوں لیکن پسند ضرور کرتا ہوں کہ، اور خود میں گاڑی ڈرائیو کرتا ہوں. اپنی فیملی کے ساتھ ہوں تو میں خود ڈرائیو کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ میرے ڈرائیور نہ ہوں میرے ساتھ. اور فرینڈس کے ساتھ ہوں تو اس میں بھی میں خود لائک کرتا ہوں. اب کیونکہ رسپانسبلٹیز جب سے آئی ہیں تو میرا سفر زیادہ تر نہیں ہوتے، زیادہ تر ہوا بھی صحیح تو کسی کام کے سلسلے میں جانا پڑ جاتا ہے تو اس کے سلسلے میں میں بالکل جاتا ہوں. اور سفر میں خود یہ انجوائے کرتا ہوں کہ بھی جی خود گاڑی چلاؤں، دوست ساتھ میں ہوں، چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں یا جی اپنے پرسنلز ہوں، تو اس میں ایک اچھی گپ شپ ہوتی ہے، بندے کا ذرا ماحول فریش ہو جاتا ہے. تو وہ ہماری ایک روح کی غذا ہے، تو اللہ کا شکر ہے میں اس کو لائک کرتا ہوں. اگر میں فارن کنٹریز کی بات کروں تو آپ کتنے ملکوں کی سیر کر چکے ہیں؟ جام صاحب میں ایک بار میں استنبول گیا تھا جی کافی پہلے. اس کے بعد میرا ایک دبئی کا وزٹ تھا، سعودی عربیہ کا تھا، میں ایران بھی جا چکا ہوں. اچھا ریسنٹلی میں لاسٹ ایئر حج پہ گیا تھا 2018 میں، اور الحمدللہ میں نے اپنے والد صاحب کا کے نام کا بھی ایک حج کروایا تھا اپنے ایک عزیز سے. جی تو جم سے میں نے یہ 3-4-5 ملکوں کی میں نے سیر کی ہے. تو اس کے علاوہ باقی اگر اللہ نے چاہا تو پھر کوئی اور پروگرام بھی بن جائے گا. اچھا مخدوم صاحب، آپ نے فارن کنٹریز کی سیر کی ہے، آپ وہاں گئے ہیں، وزٹ کیے آپ نے، وہاں کے کلچر کو اور پاکستان کے کلچر کو تھوڑا ڈیفرنٹ کے حساب سے تھوڑا بتائیے. وہاں آپ نے کیا چینج محسوس کیا؟ ہاں جام صاحب یہ تو میرے لیے تو ایک بہت بڑا سوال ہے یہ. آپ نے آؤٹ آف دی وے کویسچن ہے کہ آپ یوں دیکھیں کہ اس کلچر میں اور اس کلچر میں ضرور فرق ہے. خیر میں نے تو جو 4-5 ملک دیکھے ہیں ان کے حساب سے اگر دیکھا جائے، ایک تو پہلی بات یہ کہ ہمارے ملک میں نا ایجوکیشن کا مسئلہ ہے. جی لوگ سویلائزڈ بہت کم ہیں. اس میں ہمارا ایشین کنٹریز کا حصہ ہیں تو اس میں ایجوکیشن کا بھی ایشو ہے، اور دوسرا کہ ہمارے یہاں پہ نا ہم لوگ آپس میں مخلص نہیں ہیں. صحیح ہے. ہم اب اگر اپنے ملک سے مخلص ہو جائیں تو ہمارا ملک سونے کی چڑیا بھی بن سکتا ہے. لیکن میرے خیال سے میرا یہ جواب ہوگا کہ ہم اگر جس دن مخلص ہو گئے تو ہم بھی خود دنیا کے لیے بھی ایک میسج بن جائیں گے، اور وہ اچھے طریقے کا پازیٹیو میسج بنے گا. تو ہمیں یہ فرق ہے کہ یہاں پہ ہماری حکومتیں کوشش کرتی ہیں کہ ہم اچھے سے اچھا کام کر لیں. ہم صرف جسٹ لاہور، اسلام آباد، کراچی، فیصل آباد ان چیزوں کو، ان شہروں کو نہ دیکھیں، یہ آلریڈی ڈیولپڈ ہیں پڑے. جہاں پہ جی جو ڈیولپنگ ہے نا تو وہاں پہ ضرورت ہے ہمارے ڈیولپ ہونے کی. تو سب سے پہلے ہم اپنے نیچر کو چینج کریں، جی ہم اپنے ذہن کو چینج کریں. تو جس دن ہم نے دیکھا کہ ہمارا ماحول کو بھی ہم نے صاف رکھنا ہے، اور جیسے عمران خان صاحب نے گرین پروگرام نکالا تھا تو ہم سرسبز رکھنا ہے. جی تو اور یہ دیکھا جائے کہ ہم نے جیسے اپنے گھر کی صفائیاں کرتے ہیں، اور تو ویسے بھی ہم اپنے علاقے کو صاف ستھرا رکھیں اور خیال کریں، ہم حکومت کے ساتھ کوآپریٹ کریں تو ہمارا ملک اس ایک پٹڑی پہ آ سکتا ہے. جی تو بس یہی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو صاف کرنا چاہیے. ہم دوسروں پہ انگلی تو اٹھا دیتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ 4 انگلیاں ہماری طرف بھی ہوتی ہیں. باہرلی ملک جو بھی ہیں نا وہ اپنے گورنمنٹ کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، اور
شروع سے ہی ہمارے حالات تھوڑے سے خراب رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم قرضے لیتے اتنی قرضوں کی تہہ کے نیچے دب چکے ہیں جو ابھی تک ہماری جان نہیں چھوٹ رہی اس سے. جی تو دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اس صف میں لا کے کھڑا کر دے جہاں پہ ہم لوگوں کے لیے ہمارا ملک ایک جب 1947 کے بعد ایک جو ہمارا امیج تھا جی تو وہ 10-20 سال امیج پازیٹیو رہا، پھر ہمارا نیگیٹو ہونا شروع ہو گیا. تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اس سٹیج پہ لے کے چلا جائے کہ ہمارا میسج دنیا کے لیے ہم ایک مثال بن جائے. جی مخدوم صاحب، اگر میں ادب کے حوالے سے بات کروں تو آپ ادب سے لگاؤ رکھتے ہیں؟ ہم سب بالکل، کیوں نہیں، پڑھا لکھا انسان جی کون ہے جو ادب کا حصہ نہیں بنتا. ہم جب پڑھتے ہیں تو ادب ہی سیکھتے ہیں، اور اس ادب کے حصے میں ہمارے ملک کی کافی سارے شاعر ہیں جو اللہ کو پیارا ہو چکے ہیں. جی. علامہ اقبال صاحب ہو گئے، جی باقی بھی ہیں، لیکن میں نے ان کا حصہ تو نہیں بنا کیونکہ ہر انسان، ہر بچے کا ایک ویژن ہوتا ہے جو جس راستہ چلا جاتا ہے. جی تو ادب اور احترام یہ ہمارے خون میں شامل ہے، ہمارے علاقے میں بھی، ہمارے ساؤتھ میں بھی. جی اور یہ میں نہیں، اور بلکہ میرے سے ہٹ کے بھی ایون کوئی بھی ہمارے پاکستان کا جو بھی شہری ہے، جو اس کا شہر کا رہنے والا ہے، یہ ادب ان کی نبض نبض میں ہے پڑا. تو ہمیں اس کا احترام نہیں کرنا چاہیے، اور بلکہ ہمیں اس چیز کو اوبے بھی کرنا چاہیے جی کہ ادب چاہے وہ جس کا بھی ہو تو وہ ہمارا ایک دینی فریضہ بھی ہے. آپ کو لکھنا پسند ہے؟ آرٹیکل آپ پڑھتے ہیں اور ان فیوچر آپ آرٹیکل لکھیں گے نیوز پیپر پہ؟ نہیں، جو ہم سب سیاسی صورتحال کے نہیں، حوالے سیاسی سے صورتحال پہ میں موسٹلی ایک چیز دیکھی ہے، آرٹیکل لکھنے میں نا جو سیاستدان بزرگ ہو جاتے ہیں نا پھر وہ آرٹیکلز لکھتے رہتے ہیں. جی تو ابھی تو ہمارا ایک سفر ہے، جی اور میں نہیں کہہ سکتا کہ بھی آگے جا کر میں لکھوں گا، لیکن میرے اللہ نے چاہا تو ضرور میں نے کوئی نہ کوئی ایک سیاسی سفر پہ میں کوئی کتاب لکھوں یا آگے چل کر کچھ کروں. تو ابھی کوئی ایسا ویژن نہیں ہے، لیکن جو اللہ کو منظور ہوگا. مخدوم صاحب، آپ نے لیاقت پور ضلع کے حوالے سے بات کی ہے، تو لیاقت پور ضلع بنوانے کے لیے آپ کا کیا ویژن ہے؟ آپ کا پوائنٹ آف ویو دیں کہ جب آپ صاحب ضروری ہے یہ؟ میں گزارش کرتا چلوں، لیاقت پور ضلع ہمارے لیے اتنا ضروری بن چکا ہے کہ ایک تو نہ ہم جو ویژن